آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا دمہ کیا ہوتا ہے، اس کی اہم وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں، اس کی جو نشانیاں ہوتی ہیں جسے ہم سمٹم کہتے ہیں، علامات کہتے ہیں، وہ کیا کیا ہوتی ہیں، اور اس کا ہومیوپیتھی میں میازمیٹک جو علاج ہے وہ کیا ہے، اور جو مفید ہومیوپیتھی میڈیسن ہے پوٹینسی اور مدر ٹنکچر وہ کون کون سی ہیں۔ آخر میں آپ کو بتاؤں گا ایک مفید کمبینیشن جو ہر طرح کا دمہ والا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ یوز کر سکتا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو لازمی مکمل دیکھیں۔ کسی بھی طرح کا مردانہ یا پھر زنانہ پوشیدہ مسئلہ ہو تو آپ جو ہے ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ دمہ کے لیے ہمارا جو مفید کمبینیشن شارٹ کورس ہے وہ آپ جو ہے یوز کرنا چاہیں تو آپ پھر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ دمہ کیا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا دمہ ایک سانس کی بیماری ہے جس میں سانس کی جو نالیاں ہوتی ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں۔ جب سانس کی نالیاں تنگ ہوں گی تو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوگا، آپ کو جو ہے سانس لینے میں پریشانی، دقت، پھر آپ کو جو ہے سینے میں جکڑن محسوس ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو شدید قسم کی جو کھانسی ہوتی ہے وہ ہوگی۔ اسی چیز کو ہم کہتے ہیں دمہ یعنی استھما۔ اگر ہم بات کریں دمہ کی وجوہات پر کہ کون کون سی وجوہات ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے دمہ ہو سکتا ہے، یاد رکھیے گا دمہ کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہے دھول یا پھر دھواں یا پھر پولن الرجی یا پھر کسی بھی خوشبو سے الرجی کا ہونا۔ یہ جو آپ دھول مٹی ہوتی ہے یا پھر دھواں ہوتا ہے یا پھر پولن یا پھر کوئی بھی خوشبو، یہ جو چیزیں ہیں یہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے دمہ کے پیچھے۔ لہذا اگر آپ اس وجہ کے شکار ہو چکے ہیں تو سب سے پہلے آپ دمہ کا علاج نہ کروائیں بلکہ دھول مٹی اور دھواں، پولن اور خوشبو سے جو ہے تھوڑا سا پرہیز کریں۔ اسی طرح نمبر 2 پہ سب سے بڑی وجہ ہے بدلتا موسم۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کا جسم جو ہے اوور سینسٹیو ہوتا ہے موسم سے، یعنی جیسے موسم چینج ہوگا، گرمی کے بعد سردی آئے گی تو کیا ہوگا، ان کو دمہ کے دورے پڑیں گے، سانس لینے میں دقت ہوگی۔ جب یہ والا مسئلہ ہو تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا جو جسم ہے وہ موسم کی وجہ سے سینسٹیو ہے یا حساس ہے، اور یہ ہمارے پاس نمبر 2 پہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے دمہ کی۔ اسی طرح نمبر 3 پہ سب سے بڑی وجہ ٹھنڈی اشیاء کا یوز کرنا۔ وہ ٹھنڈے کھانے جو ہے کوئی بھی ہو سکتے ہیں، خواہ فاسٹ فوڈ ہو، بیکری کی اشیاء ہو، یا پھر پینے والے جو مشروبات ہیں وہ ہوں۔ اگر آپ کا جسم ٹھنڈی اشیاء سے حساس ہے تو سمجھ لیں کہ ٹھنڈی اشیاء آپ کے لیے دمہ کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے فیملی ہسٹری، وراثت میں، یعنی آپ کے جو والد ہیں یا آپ کی جو والدہ ہیں ان میں سے کسی کو پہلے دمہ ہو چکا ہو۔ اگر دمہ ہو چکا ہے تو کنفرم ہے کہ آپ کی فیملی میں آگے بھی دمہ ہو سکتا ہے کسی بھی فرد کو۔ آخری سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے جلدی الرجی یا پھر اگزیما، اور اس کا جو علاج ہوتا ہے وہ ایسے کیا گیا ہو کہ جلدی الرجی کو یا پھر اگزیما کو دبا دیا گیا ہو۔ جب آپ نے اپنی جلدی الرجی کا اور اگزیما کا علاج کروایا ہے اور علاج کروانے کے بعد آپ کو دمہ کا مسئلہ بنا ہے تو آپ سمجھ لیں آپ کی جو بیماری ہے، جلدی بیماری، الرجی یا پھر اگزیما، وہ دب چکا ہے، اور اسی کی وجہ سے آپ کو دمہ کا مسئلہ بنا ہے۔ لہذا آپ نے کیا کرنا ہے، اس وجہ کو نوٹ کرتے ہوئے اپنا علاج کروانا ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ دمہ کی علامات کیا کیا ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا دمہ کی جو علامات ہیں وہ ہیں سانس کے حوالے سے، یعنی سب سے پہلے آپ کو سانس لینے میں تنگی ہوگی، گھٹن کا محسوس ہونا اسپیشلی سینے میں، اور اسی کے ساتھ آپ کو کھانسی کے دورے پڑنا۔ اسی کے ساتھ جب بھی آپ لیٹتے ہیں، جب آپ لیٹتے ہیں تو لیٹتے وقت آپ کو سانس کے بند ہونے کا خطرہ ہو، یا پھر صبح سویرے جب آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں یا پھر ٹھنڈا موسم ہو صبح کے وقت یا کسی بھی وقت، تو اس میں آپ کا جو سانس ہے یا تو بند ہو جائے یا آپ کو کھانسی شروع ہو جائے یا پھر سانس میں دقت ہو۔ یہ تمام کی تمام علامات جو ہے یہ بتاتی ہیں کہ آپ کو دمہ کا مسئلہ بڑھ چکا ہے، دمہ کی جو بیماری ہے وہ لگ چکی ہے۔
اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس جو دمہ ہوتا ہے اس میں کون سا میازم ہوتا ہے، یاد رکھیے گا اکثر جو دمہ والا پیشنٹ ہوتا ہے وہ ٹیوبر یا پھر سورک پیشنٹ ہوتا ہے، کبھی کبھار جو ہے سائیکوسس بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر جو دمہ والا پیشنٹ ہے وہ یا تو ٹیوبر ہوگا یا پھر سورا کا پیشنٹ ہوگا۔ اور اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے سلفر جو میڈیسن ہے 200 طاقت میں وہ لینی ہے، ہفتے کے بعد 1 ڈوز رات کو سوتے وقت جو ہے آپ نے استعمال کرنی ہے، صرف 5 قطرے زبان پر ڈال لیں۔ اور اسی کے ساتھ آپ نے ایک میڈیسن ہے ٹیوبرکیولینم، اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے 1 ml اور ہر 15 دن کے بعد۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو میازمیٹک علاج ہے وہ بھی ہوگا، جو دمہ کی جڑ ہے وہ بھی ختم ہوگی، اور آپ کا جو علاج ہے وہ مستقل علاج ہوگا انشاءاللہ۔ اب دوستو بات کرتے ہیں کہ ہومیوپیتھی میں ہمارے پاس کون کون سی ایسی میڈیسن ہیں جو دمہ کے اوپر بہت ہی اچھا کام کرتی ہیں۔ یاد رکھنا صرف دمہ کے نام کے اوپر جو ہے ہمارے پاس کوئی بھی میڈیسن نہیں ہے، صرف دمہ کے لیے، دمہ کی سمٹم کے لیے جو ہے ہمارے پاس میڈیسن ہے۔ جیسے ہمارے پاس آرسینکم ایلبم ایک میڈیسن ہے، اسپیشلی وہ مریض جن کا سانس پھولتا ہو، رات کے وقت جو ہے گھٹن محسوس ہوتی ہو، جسمانی طور پر یہ کمزور بھی ہوں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو آرسینکم ایلبم جو ہے 200 طاقت میں یوز کروانی ہے ڈیلی رات کو سوتے وقت۔ ایک علامت آپ نے اور یاد رکھنی ہے، اگر یہ پیشنٹ سردی کے ساتھ حساس ہوں، سردی کے ساتھ یعنی سردی کی وجہ سے ان کا سانس یا ان کا دمہ مزید بڑھ جائے یا کھانسی کے دورے جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں، تو آپ کیا کریں گے، آرسینکم ایلبم جو ہے 200 طاقت میں رات کو سوتے وقت یوز کروائیں گے، صرف 5 سے 10 قطرے زبان پر ڈال لیں یا پھر آدھا کپ پانی میں ڈال لیں۔ انشاءاللہ اسی ایک میڈیسن کے ساتھ جو ہے جو دمہ ہے وہ مستقل کور ہو جائے گا۔ اسی طرح ہمارے پاس نمبر 2 پہ ایک میڈیسن ہے ایپیکاک۔ جب کھانسی کے ساتھ بلغم جو ہے زیادہ ہو اور سانس رک کر آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایپیکاک مدر ٹنکچر کا یوز کرنا ہے، دن میں 3 دفعہ آدھا کپ پانی میں 10 سے 15 قطرے ڈال لیں، اور وہ جو پانی بن جائے گا آپ جو ہے پیشنٹ کو یوز کروائیں، انشاءاللہ آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ کور ہو جائے گا۔ اسی طرح ہمارے پاس نمبر 3 پہ ایک میڈیسن ہے اینٹم ٹارٹ۔ جب آپ کے سینے میں بلغم جو ہے اٹک جائے، رک جائے، سانس لینے میں تنگی ہو، آپ کا جو سینہ ہے وہ آپ کو بھاری محسوس ہو، تو آپ کیا کریں گے، تو اس کے لیے آپ نے اینٹم ٹارٹ ایک میڈیسن ہے، اس کا یوز کرنا ہے 30 پوٹینسی میں، اور دن میں 3 سے 4 دفعہ آدھا کپ پانی میں ڈال لیں، صرف 5 سے 10 قطرے، اور وہ جو پانی بن جائے گا آپ اسے جو ہے استعمال کر لیں۔ اسی طرح ہمارے پاس دائمی دمہ کے لیے ایک میڈیسن ہے بلاٹا مدر ٹنکچر۔ اگر آپ جو ہے بلاٹا کو یوز کرتے ہیں مدر ٹنکچر میں تو آپ کا جو دائمی دمہ ہے انشاءاللہ وہ کور ہو جائے گا۔ اس کا یوز کرنے کا طریقہ کار، بلاٹا مدر ٹنکچر کو صبح دوپہر شام کھانا کھانے سے یا تو آدھا گھنٹہ پہلے یا بعد میں آدھا کپ پانی میں ڈال لیں، صرف 10 قطرے، وہ جو پانی بن جائے گا آپ جو اسے استعمال کر لیں، انشاءاللہ اس سے آپ کا جو دمہ ہے وہ کور ہو جائے گا۔ دوستو یہ ویڈیو تھی دمہ کے اوپر، دمہ کیوں ہوتا ہے، اس کی علامات کیا کیا ہوتی ہیں، وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں، اس کا میازمیٹک علاج کیا ہے، اور اس کے لیے بیسٹ جو میڈیسن ہے پوٹینسی اور مدر ٹنکچر وہ کون کون سی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہے تو اسے لازمی لائک کریں، چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں۔ مردانہ زنانہ پوشیدہ مسائل اور دمہ کا علاج کروانے کے لیے دیے گئے نمبر پر جو ہے آپ رابطہ کریں۔